ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ حاضرین درس، اس درس کا موضوع ہے دلوں کی اصلاح ہم کیسے کریں۔ اسی کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کا جو معنی ہوتا ہے عربی میں وہ ہے پلٹنا۔ قلب جسم کا رئیس ہے، رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے، یعنی پورے جسم کا سردار۔ جب پورے جسم کا سردار دل ہے تو سب سے پہلی ضروری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ صالح ہو، درست ہو، ٹھیک ٹھاک ہو۔ اگر ہمارے دلوں میں کوئی بیماری ہوگی، کوئی روگ ہوگا، دل میں کوئی فساد ہوگا، تو پورا جو جسم ہے وہ فساد سے گھر جاتا ہے۔ تو دل کا صالح ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا بہت ساری چیزوں کی بنیاد ہے، بہت ساری چیزوں کی جڑ ہے۔ یہاں تک یوں کہہ لیں آپ کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے کہ اگر آپ کا دل صالح ہے تو آپ کے تمام اعضاء، آپ کے اعمال، آپ کی عبادتیں سب درست ہوں گی۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ تو دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہے تو صلح الجسد کلہ، آپ کا پورا جسم درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس جگہ پر فساد واقع ہو گیا، وہ بگڑ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ کا پورا جسم فساد میں گھر جائے گا، آپ کے جسم میں فساد واقع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کا درست ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے، وہ آپ کا قلب ہے، آپ کا دل ہے۔ تو اس بات کو، یہ نقطہ یاد رکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ قلب انسان کا رئیس ہے جسم کا، اس کی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے۔ دل ہی وہ جگہ ہے، یہ دل ہی میں وہ جگہ ہے جہاں پر تمام عبادتوں کی بنیاد پڑتی ہے، جڑ وہیں پر اگتی ہے، بنیاد وہیں سے نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سوال ہوا کہ یہ نیت کا محل کیا ہے، تو کہا محل النیت القلب، جو نیت کا محل ہے، نیت کی جو جگہ ہے
وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ تو عبادتوں کی بنیاد، تمام عبادتوں کی بنیاد اسی دل پر پڑتی ہے جا کر کے۔ اگر یہ دل درست ہے تو ایمان بھی درست ہوگا، اگر دل میں خرابی ہوگی تو پھر ایمان میں بھی کمی اور ایمان میں بھی خرابی آ جائے گی۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ دل کا درست ہونا یہ ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ اس شخص کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان کا قلب درست ہو جائے، انسان کا دل درست ہو جائے، انسان کا جو قلب ہے وہ صحیح اور صالح نیک ہو جائے۔ تو یہ نقطہ بھی یاد رکھیں آپ کہ عبادتوں کی بنیاد دل پر پڑتی ہے۔ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، جتنے بھی فتنے رونما ہوتے ہیں، اس کے آثار بھی دل پر جا کر کے پڑتے ہیں۔ گناہوں کے، دنیا سے محبت، مفاد پرستی اور جو بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی بھی بنیاد انسان کے دل پر ہی جا کر کے پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، قرب قیامت سے متعلق معاملہ ہے، ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالعود کالحسیر عودا عودا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے امت کے جو لوگ ہیں اس کے دلوں پر فتنے رونما ہوں گے، فتنے آئیں گے کیسے؟ کالحسیر عودا عودا، حسیر کہتے ہیں چٹائی کو، وہ چٹائی جس کو لکڑیوں سے یا لکڑی کے تنکے سے بنایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ جو لکڑی کے تنے ہیں، لکڑی کے جو تنکے ہیں، اس کو آپس میں جوڑ کر کے جس طریقے سے ایک چٹائی تیار کی جاتی ہے، اسی طریقے سے میری امت پر فتنے آئیں گے۔ اور فتنے کہاں آئیں گے؟ دلوں پر آئیں گے، قلب پر آئیں گے۔ فتنے قلب پر آئیں گے۔ مراد کیا ہے؟ فتنوں کی کثرت ہے، فتنوں کی کثرت ہے، یعنی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہوگا، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ تیسرا فتنہ کھڑا ہوگا، یعنی فتنے بہت کثیر تعداد میں، بہت زیادہ فتنے ہمارے اس امت کے دلوں پر رونما ہوں گے۔ بہت سارے دل ہوں گے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبُوهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے قلب، بہت سارے دل ایسے ہوں گے جو فتنوں کو قبول کر لے گا، فتنوں کو اپنے دلوں میں جما لے گا۔ اس کے بعد فرمایا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَا، جو قلب، جو دل اپنے اندر فتنوں کو جما لے گا، اس میں ایک سیاہ، ایک کالا دھبا پڑ جائے گا۔ حدیث غور سے سن لیں آپ، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قلب فتنوں کو قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ، ایک کالا دھبا پڑ جائے گا۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، کچھ دل ایسے بھی ہوں گے جو فتنوں کا انکار کر دے گا، فتنوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، یہاں تک کہ اس دل پر ایک سفید دھبا پڑ جائے گا۔ حتی تسیر علی قلبین، یہاں تک کہ لوگوں کے دل دو طریقے کے ہو جائیں گے، القلب الابیض، القلب الاسود۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل سفید ہوں گے، بالکل کلین اور صاف ہوں گے، اور کچھ دل ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے دل بالکل کالے اور گندے ہوں گے، نجس ہوں گے، غلیظ ہوں گے، اس قدر انہوں نے فتنوں کو قبول کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ٹکڑا ہے حدیث کا وہ قابل غور ہے، کہا کہ جو دل فتنوں کو قبول کر لے گا، ایک کو کرے گا، دو کو کرے گا، تین کو کرے گا، فتنے کو قبول کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا جو دل ہے فتنے کو قبول کرتے کرتے کلکوزی مزخیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس الٹے گھڑے کی مانند ہو جائے گا جس میں کوئی معروف باتیں یعنی نیکی کی باتیں داخل نہیں ہوگی اور کوئی برائی کی باتیں کو وہ برا نہیں سمجھے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ تو خیر سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی شر، نہ بری چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور نہ ہی اچھی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ کس کو؟ ایسے دل کو، ایسے لوگوں کو جن کے دلوں نے فتنوں کو بہت کثیر انداز سے قبول کر لیا، فتنوں کو قبول کرتے کرتے دل اس قدر کالا ہو گیا کہ کلکوزی مزخیا۔ اس کو مثال سے سمجھے آپ،
ایک گھڑا ہے، ایک مٹکا ہے، اس کو الٹا رکھ دیجیے آپ. کلکوز مزخیہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھے آپ، کہ آپ اس مٹکے کو الٹا رکھ دیجیے. الٹا رکھنے کے بعد آپ اس میں پانی بھرنے کی کوشش کیجیے. وہ پانی بھرے گا؟ نہیں بھر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الٹا رکھا ہوا ہے. گلاس ہے، اس کو الٹا کر دیجیے، اس میں پانی ڈالیے آپ، بھرے گا گلاس؟ نہیں بھر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الٹا رکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دیا بڑی جامع مثال ہے. کہا کہ کلکوزی مزخیہ ہو جائے گا، یعنی دل اس قدر گندا ہوگا، دل اس قدر سیاہ ہوگا، دل اس قدر کالا ہوگا کہ نہ تو وہ فتنوں کو سمجھے گا، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بری چیزیں کیا ہوتی ہے، اچھی چیزیں کیا ہوتی ہے، ایسے دل کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو عبادتوں کی بنیاد بھی دلوں پر جا کر کے پڑتی ہے، پھر وہیں سے جڑ نکلتے ہیں، اور انسان کا جو جسم ہے، اعضا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. اور برائیوں کی، فتنوں کی جو بنیاد ہے وہ بھی جا کر کے دل پر پڑتی ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت مقداد بن اسود. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی. جب سے میں نے وہ بات سنی، میں کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، برا بھلا بالکل نہیں کہتا کہ وہ برا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فلاں نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ جو معاملات ہے. کہا کہ میں برا بھلا کسی کو کہتا ہی نہیں جب سے میں نے ایک بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون سی بات سنی ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک بات سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیانا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندوں کا دل اچھل کود کرتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ اچھل کود کرتا ہے، اسی طریقے سے جیسے ہانڈی میں کوئی چیز رکھ دیا جائے اور اس کو تاؤ دیا جائے، آگ دی جائے نیچے سے، تو اس میں جو رکھی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہیں زیادہ اشدو، اس سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ الٹ پلٹ کرتا ہے. تو جب سے میں نے یہ بات سنی تو میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا جو قلب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جب چاہتا اس کو پلٹ دیتا ہے. حدیث میں یقلب کیف یشاء، میں جیسے چاہتا ہوں اس کو پلٹتا ہوں. تو اب جب یہ معاملہ ہے دل پلٹتا ہے، اور دل کا معنی بھی ہے پلٹنا، الٹ پلٹ کرنا. تو ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ ہم سب کو کرنا کیا چاہیے؟ تو جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اس کی ثبات قدمی کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے، ہدایت پر رکھنے کے لیے، اس کو اپنی جگہ پر جمع رہے، اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو پڑھا تو ڈھونڈا کہ سب سے جامع دعا کیا ہو سکتی ہے، سب سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے. تو میں نے جو پایا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد کا اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ کی مدد کا اللہ سے سوال کیا جائے. تو میں نے اس کو سب سے جامع دعا پایا، اور اس کو پایا کہاں پر؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے پایا کہ اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیے عبادت تو ہو رہی ہے، لیکن استعانت جو ہے، مدد مانگنا ہے، یہ اس کے بعد ہے نا. تو کہا کہ اس کو میں نے یہاں پر پایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں آپ کی مدد کرے. اس کی ایک اور دلیل یاد رکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اعنی، اے اللہ میری تو مدد فرما. تو یہ جو مدد فرما، تو کہا کہ یہ سب سے جامع دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، قرآن میں آیت بھی ہے، سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ میرے دلوں کو مت پھیرنا ہدایت کے بعد. ہدایت مل گئی، اب وہاں سے ہٹانا نہیں. ایک اور دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والی ذات، ہمارے دلوں کو اپنے دین سے مت پھیرنا۔ ایک اور دعا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والی ذات، تو میرے دلوں کو اپنی عبادت پر، اپنی اطاعت پر جما دے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ جب فتنے رونما ہوں گے، دل الٹ پلٹ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے اور صبح کو یہ کافر ہو جائیں گے، اس قدر فتنے رونما ہوں گے، تاریک رات کی طرح ہماری امت پر فتنہ آئے گا۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اور اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، اللہ سے کہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو مت پھیر، عبادت سے اس کو ثابت قدم رکھ، اس کو اپنی جگہ پر ثابت کر دے، دین پر، اطاعت پر، بندگی پر اللہ تعالی اس کو جما دے۔ اس کی آپ دعا کریں اللہ سے۔ دیکھیے آج کا جو معاشرہ ہے، سماج ہے، جو ہم جس سوسائٹی میں، سماج میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کے دل بڑے گندے ہیں، بہت زیادہ گندا ہے، شرک کا دھبا اس پر لگا ہوا ہے، بدعات کا دھبا، نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، اس کا دھبا لگا ہوا ہے۔ بالخصوص دو دھبا بہت زیادہ ہے، دو بڑے دھبے ہیں، ایک ہے شہوات کا دھبا، شہوات کا مطلب خواہش پرستی کا دھبا، ہمارا جو من کرے گا ہم وہی کریں گے، ہماری جو خواہش ہوگی ہم اسی پر چلیں گے، ہماری جو جی چاہے گی ہم وہی کرنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہوات۔ یہ شہوت پرستی جو ہے، یہ شہوت خواہش پرستی جو ہے، اس کا دھبا ہمارے دلوں پر بڑا گہرا پڑا ہوا ہے، بڑے گہرے انداز سے پڑا ہوا ہے، اور دل کو انہوں نے احاطہ گھیر لیا ہوا ہے اس دھبے نے۔ تو ایک دھبا یہ ہے، ایک دھبا ہے معصیات کا، گناہوں کا دھبا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جب دل فتنوں کو قبول کرتا ہے دھبا پڑتا ہے۔ دیکھیے بھائی کو بھائی سے حسد ہے، مسلمان ایک دوسرے سے بدظن ہے، کینہ، دشمنی، بغض، گالی دینا، حرام خوری کرنا، زنا کرنا، اتنے معصیات ہیں جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ معصیات اس قدر مسلم معاشرے میں پھیل گئی ہے جس کا شمار کرنا آپ کے لیے، ہمارے لیے بڑا ہی ناممکن چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں پڑ گئی ہے، یہ تمام دھبے ہیں۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر اس دھبے کو ہم دھو کیسے سکتے ہیں اس نقطے سے ڈائریکٹ جڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایک جگہ پر، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو ہی اپنا رب بنا دیا ہے۔ ہم جو کریں گے، ہمارا جو من کرے گا، ہماری جو دل چاہے گا، ہم وہی کرنے والے بھیا۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، نفس جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے ہدایت کے بعد، علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھے، علم کے باوجود یہ گمراہ ہے، مطلب کیا ہوا؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، خواہش پرستی جس کے اندر آئے گی نا، یہ کوئی جاہل نہیں ہوں گے، ان پڑھ نہیں ہوں گے، جن کو کچھ معلوم نہیں، دین دنیا کچھ نہیں سمجھتا، وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ گمراہ ہونے والے وہ ہوں گے جس کو معلوم ہوگا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، علی علم، یہ علم نکرہ ہے۔ اور جو عربی پڑھتے جانتے ہیں، یہ علم کی تحقیر کے لیے نکرہ لایا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تو انسان کو راستہ دکھاتا ہے نا، علم انسان کے لیے نور ہے نا۔ اب انسان کو وہی علم اگر گمراہ کر دے تو علم چے معنی دارت، علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کہا کہ آپ نے دیکھا جس نے اپنے رب، اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ علم کے باوجود یہ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ اس کے بعد کہا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر پردے ڈال دیا ہے، وَجَعَلَ عَلَى قَلْبِهِ، اور اس کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، اس کی آنکھوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔
افمن یہدیہ من بعد اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کہا اس کے بعد بھی تم نصیحت نہیں پکڑو گے، اس کے بعد بھی تم کو کوئی ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھیے دو نقطے پر آپ غور کیجئے کہ علم کے بعد یہ گمراہ ہوں گے، علم کے باوجود یہ گمراہ ہو جائیں گے. اور دوسرا نقطہ بڑا ہی اہم ہے کہ کانوں پر پردے پڑ گئے، دلوں پر پردے ہیں، اور یہ پردہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اس قدر بڑھا کہ وہ پردہ آنکھوں تک پہنچ گیا. یہ ظاہری اندھے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نابینے ہوں گے، دیکھ نہیں سکتے ہیں، بلکہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن دل اس قدر کالا ہو گیا ہوگا، سننے کی قوت اس قدر مفقود ہو گئی ہوگی کہ گویا یہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے ہوں گے، دیکھ نہیں سکتے. ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آنکھ تو ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جیسے آپ دیکھتے نا کہ ایک آدمی گڈھے میں گر گیا، آنکھ نہیں ہے، اندھا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی آنکھ نہیں تھا، گر گیا. لیکن یہ وہ گڈھے میں گرنے والے لوگ ہوں گے جن کو آنکھیں ہوں گی، آنکھ کے اندر بینائی بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی گمراہ ہوں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ دلوں کی اصلاح ہم کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا پڑے گا. قرآن سے تعلق استوار کرے، آپ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑے. قرآن سے جتنا تعلق جڑے گا آپ کے قلب سے اتنی ساری گندگیاں ختم ہوتی چلی جائے گی. صحابہ کرام کے پاس جب قرآن آیا اور صحابہ کرام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوال آتا ہے، اور اس سوال کو سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن کو انہوں نے پہلی بار سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ سنیں آپ اور اپنا موازنہ کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں. صحابہ کرام نے سب سے پہلے جب قرآن کو سنا تو اس کو پڑھا، پڑھ کے دیکھا کہ یہ ہے کیا. پڑھا، پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے ان آیات کو حفظ کیا، یاد کیا. تیسرے نمبر پر صحابہ کرام نے ان آیات کو یاد کرنے کے بعد ان کے معانی، اس کے مفہوم، اس کے مطلبوں کو سمجھا. چوتھے نمبر پر صحابہ کرام نے ان کو مطلب کو سمجھنے کے بعد ان قرآنی آیات پر انہوں نے عمل کیا. عمل کرنے کے بعد پانچویں چیزیں جو تھی وہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں تک اس کی تبلیغ کی، دوسروں تک اس کو پہنچا دیا. اب یہ پانچ چیزیں ہیں، قرآن کی یہ پانچ ہی حقوق ہے. اس کو پڑھیے، ان کے آیات کو حفظ کیجئے، ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ان پر عمل کیجئے. عمل جب ہو جائے تو لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے، اس کو نشر کر دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے یا ایھا الناس، ناس اس میں جنس ہے، جو جانتے ہیں پڑھتے ہیں عربی، ناس اس میں جنس ہے، اس میں کسی خاص قوم کو اللہ نے خطاب نہیں کیا، پوری ذریت آدم کو خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے ایک نصیحت آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں، دلوں کی بیماریوں کے لیے، دلوں کے روگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس میں ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. تو دلوں کی بیماری کی علاج کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے، اس کی صحیح دوا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں، قرآن سے جڑے رہیں. قرآن جب پڑھیں گے تو دل منور ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا. قرآن میں اللہ نے کہا نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت جب ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو پہلی دوا کیا ملی آپ کو؟ قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. دوسری دوا ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت، اپنے دلوں میں آپ اللہ کی محبت کو داخل کریں. ہر چیز سے محبت ہوگی، بیوی سے محبت، بچے سے محبت، مال سے محبت، جائز طریقے سے سب جائز ہے. ان سے محبت یہ لازمی تقاضا ہے، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے. لیکن ان تمام محبتوں میں سب سے پہلا درجہ اللہ رب العالمین کی محبت کو ملنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی محبت ہوگی، سب سے شدید محبت اللہ رب العالمین کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من کن وجد فیہ حلاوۃ الایمان، جس شخص میں تین باتیں پائی گئی نا، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کا جو مزہ ہے اس کو پالے گا۔ کا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر۔ اللہ، اس کا رسول، یہ دونوں محبوب ہوں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر یہ اگر محبوب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کا دل خالص ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ کیوں صاف ہو جائے گا محبت سے؟ تو دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بہترین دوا ہے، بہترین دوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ عبادتوں کی بنیاد ہے۔ محبت ہوگی تو آپ عبادت کریں گے، محبت نہیں ہوگی تو آپ اللہ کی عبادت سے دور نکل سکتے ہیں، دور بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو قیمتی نسخہ ہے یہ، اور اللہ کی عبادت کی یہ بنیاد ہے کہ آپ اللہ سے، اپنے رب سے محبت کرے۔ کبھی سورہ فاتحہ پڑھے تو رات کی تنہائی میں غور کیجئے الحمدللہ رب العالمین پر، کہ تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے الرحمن الرحیم، اس پر جا کر کے غور کیجئے کہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ مالکی یوم الدین، یہ دیکھیں الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ تو اللہ سے محبت کرے آپ۔ کائنات میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے، پھر آپ کی دلوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے کہ ذکر کرے اللہ کا، ذکر کرے اللہ کا۔ جو قلب، جو دل، جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ اگر تنہائی میں اللہ کو یاد کریں گے تو رب جو ہے نا آپ کو تنہائی میں یاد کرے گا۔ آپ اگر مجلسوں میں یاد کریں گے تو وہ رب آپ کو اس سے بہتر مجلس میں آپ کو وہاں یاد کرے گا۔ تو یہ فائدہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو کہ مومنوں کے دلوں کو جو اطمینان ملتی ہے، جو سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذکر کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ذکر کیا ہے؟ کہ آپ اللہ اللہ کریں۔ یہ ساری چیزیں اذکار ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ہی قیمتی دوا ہے، بہترین نسخہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ ایک بڑا ہی اہم چیز ہے دلوں کے اصلاح کے لیے، وہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کریں گے اگر آپ، تو آپ کے اندر جو لذت پائی جاتی ہے، دنیا سے محبت اور چیزوں سے جو محبت ہے، دنیا طلبی، مفاد پرستی، خود غرضی، تکبر، یہ ساری چیزیں جو آپ کے دلوں کے اندر جو گھر کر چکا ہے، جس نے آپ کے قلب کو گندا کر دیا ہے، تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگو لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ سوال یہ ہے کہ موت یاد کیسے آئے گی؟ تو اس کا بھی حل ہے، فزور القبور فإنها تذکرکم الموت، قبرستان جاؤ، یہ تمہیں موت کو یاد دلائے گی، یہ تمہیں موت کو یاد دلائے گی۔ آپ اگر قبرستان جائیں گے تو آپ کو موت یاد آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ مثال کے طور پر آپ اس قبرستان میں جائے جس میں آپ کے ابا مدفون ہیں، اس قبرستان میں جائے جہاں پر آپ کی اماں ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے بھائی بہن میں سے کوئی ہو، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ جہاں پر ہو، جب آپ جائیں گے تو آپ کو چیزیں یاد آئیں گی کہ کل ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج یہاں پر ہے، کل ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج یہاں پر ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ آپ کا بھی اصل ٹھکانہ یہی ہے، ہم کو ایک نہ ایک دن یہیں پر آنا ہے۔ تو اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرنا انسان کے اندر جتنی لذتیں ہیں سب کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ دلوں کی اصلاح، قرآن کی تلاوت، اس کو آپ لازم پکڑیں، قرآن پر عمل بھی کریں،
دوسری چیز اللہ کی محبت کو اپنے قلب میں داخل کرے، تیسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اور چوتھی چیز جو میں نے آپ کو دی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی موت کو خوب یاد کرے۔ اس کے لیے آپ قبرستان کا سفر کریں، قبرستان تک جائے، اور جب آپ قبرستان جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی۔ یہ قلب سے تعلق چند باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس کا مکلف بنائے، بعد وہ آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہمیں اور آپ کو اسلام سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے اللہ تعالیٰ تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔